5 بیٹیوں کے والد کو دردناک موت دے دی گئی ان کے دروازے کے آگے ہی، اور کس طرح بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ایک چھوٹی سی وجہ کی بنا پر۔ میری امی کو پیچھے سے آواز لے گئے، میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ کہتی کہ تیرے پاپا کو گولی لگ گئی ہے۔ اتنی دیر میں جب میں نے پاپا کو ادھر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے پاپا ابھی تو ہم اوپر سے نیچے گئے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ان سے ہی جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ نفرت کی آگ نے ان کے باپ کو کھا لیا، ان کے شوہر کو کھا لیا۔ السلام علیکم۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیسی ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر جو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقوعے کو کتنی دیر ہو گئی ہے، اور اس وقت آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی، مطلب آپ میڈیا پر کیوں نہیں آئے اتنی دیر بعد کیوں؟ 4.5 ماہ ہو گئے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ جو کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، پر آپ نے پولیس پہ بھروسہ کیا کہ وہ انصاف دلوائے گی؟ ہمیں وہ انصاف دلوا دے گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تھانے کیا، کچہریاں کیا، سب کچھ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا، تو ہم ان کی بات پر ہم تسلی کر رہے تھے۔ کتنی بیٹیاں آپ کی، کتنے بچے ہیں، اور شوہر کیا کرتے تھے؟ 5 میری بیٹیاں ہیں، 2 میرے بیٹے ہیں، اور شوہر میرے پہلے پریس کا کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پیری فقیری کے درویش بن گئے تھے۔ پتوں کی وہ گاؤں ہے وہیں پہ رہتے تھے، ہاں جی، وہیں پہ وہ کام، وہ زمینوں وغیرہ کا وہ کرتے تھے۔ مطلب اس گھر میں آپ کافی پرانے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی، کافی پرانے رہنے والے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ایسا کوئی معاملہ کبھی پہلے پیش آیا؟ کچھ بھی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہم نے لڑائی کبھی کی نہیں۔ تو اس دن ایسا کیا ہوا تھا، مطلب ایسی کون سی بڑی وجہ بن گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ گولیاں چلنا شروع ہو گئی؟ حالانکہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی، پتہ نہیں، اس نے آ کے پوچھا ہی نہیں کسی سے۔ بچوں کی تھی، وہ بھنگڑا وغیرہ ڈال رہے تھے بچے، میرے بچے نے ان کو ہٹایا کہ سائڈ پر ہو جاؤ، اس نے آگے سے گالی نکالنی شروع کر دی۔ اس کے بعد میرے بچے نے تھپڑ مارا، اس کی ماں ادھر ہی کھڑی تھی، اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ میرے بیٹے نے آگے بتایا کہ امی ایسے ایسے شہزادی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میں نیچے گئی، پہلے اس نے میرے ساتھ بڑی بحث وغیرہ کی ہے کہ نہیں تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو کیوں مارا، یہ کون ہوتا ہے، ایسے ایسے۔ میں کہا اچھا چلو جو بھی ہو گیا نا، میں کہا چلو میں اپنے بیٹے کی غلطی مان لے، میں اس سے معافی مانگ، میں اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگ لیتی۔ کہتی نہیں، میں نے تو یہاں پر نا جو اٹھتا ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے، میں تو ابھی بلاتی ہوں اسے، میں دکھاؤں گی سب کو، ایسے کروں۔ میں بڑی اسے میں نے سمجھایا کہ میلا ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو، ایسے مطلب لڑائی بڑھ جائے گی، پر وہ نہیں باز آئی۔ اسی وقت اس نے اپنے یار کو فون کر دیا، خرم کو، ایک سیکنڈ میں اس نے، آج میں ادھر ہی کھڑی ہوں بھی، اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے، کسی سے پوچھو سے آتے ہی فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے، ٹانگوں میں پاؤں میں سب کی چلانی شروع کر دی۔ اتنی رش تھا، میں ادھر ہی کھڑی تھی، میں یہی حیران تھی کہ اتنی بڑی بات ہے نہیں، تو اتنی اس نے فائرنگ آتے ہی کرنی شروع کر دیا۔ اس نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، کسی سے سنا، پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ اس نے جو اس کی محبوبہ نے بتایا اسی بات پر اس نے آمین کر لیا۔ اس سے پہلے بھی ایسی کسی ایکٹیویٹیز میں وہ لوگ ملوث تھے؟ اس خاتون کو تو آپ جانتی ہوں۔ ہاں جی، خود وہ شہزادی ہے، وہ منشیات فروش ہے، اس کے بھائی بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جو خرم ہے اس کے 2 قتل پہلے بھی کر چکا ہے، 7 سال اندر رہ کے آیا ہے۔ ہاں، وہ ان کو تو پتہ ہے ان کاموں کا، ہمیں نہیں تھا پتہ ان چیزوں کا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہی جو سب کچھ سب ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا چھوٹی سی لڑائی کے اتنا۔ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں معافی مانگ رہی ہوں کہ میں کہ چلو اگر مجھ سے پوچھے گا تو مجھ سے کہوں گی کہ جو بھی ہوا ہے نا میں معافی مانگ لیتی، پر اس نے پوچھا ہی نہیں کسی سے۔ میرا میاں اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ چانے کے نیچے گئے کہ چلو میری داڑھی کا حجاب، حالانکہ ان کے ساتھ تو سلام دعا تھی اس خرم کی، پر کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے میاں نیچے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو میں بات کرتا ہوں۔ میں ایسے میں کھڑی پاس ہی کھڑی، میرے اپنی میاں کا نا بازو پکڑ لیے، میں کہا نہیں ہم نے نہیں جانا، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میں کہا پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہتا نہیں میں کون سی لڑائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم تو ویسے ڈر۔ حالانکہ اتنا میں نے کھینچا کہ ان کا کف پھٹ گیا قمیض بازو کا، پر نہیں، وہ کہتے نہیں تم تو ایسے ڈر رہی، میں شاید میرے بات کرنے سے وہ ہٹ جائے، اتنی فائرنگ کر رہا ہے، میلا تو ہے اسے، شاید میں سمجھا سکوں۔ وہ آگے ہوئے، اسے بات کرنے کا موقع اس نے دیا ہی نہیں۔
میں بات کرنا چاہوں گی ان کی بیٹی سے، ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں اور ان کے اوپر جو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا تو کوئی مداوع ہی نہیں ہے۔ ماہنور آپ بتائیں کہ اس وقت آپ بھی وہاں پر موجود تھیں؟ ہاں جی، میں وہیں پہ موجود تھی، میں پاپا کے ساتھ ہی پیچھے ان کے گئی تھی، ان کے ساتھ ہی۔ مطلب انہوں نے بات بھی نہیں کرنے دی، آپ کے پاپا سے کوئی بات بھی نہیں کی اور ڈائریکٹ آ کے فائرنگ شروع؟ نہیں، انہوں نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، میرے پاپا اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، وہ سامنے کھڑا ہوا تو اب اپنی طرف سے آگے بڑھا، اس نے پہلا فائر اوپر کی طرف کیا، پاپا میرے نے اس کو پیچھے کیا، اس نے ساتھ ان کو گولی لگا دیا اور میرے پاپا وہیں پہ نیچے گر گئے ہیں۔ میری ماما ان کو پکڑنے کے لیے آگے ہوئی ہیں کہ ہم پہلی گولی لگی اس کو پکڑ لیتے، لیکن وہ پھر واپس آیا، اس نے آ کے پھر سے فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ اسی میں پاپا کو دوسری ٹانگ پہ گولی لگی، ایک چھو کے گزر گئی تھی، ایک پنی پہ لگی تھی اور ایک نا غلط جگہ پہ لگ گئی تھی، ان کی دل کی وین کٹ ہو گئی ہے۔ تو میری ماما پیچھے ہوئی ہیں، پھر وہ آیا، پھر میری ماما پکڑنے کے لیے آ گئی، میری امی کو پیچھے سے آواز لے گئے، میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ کہتی کہ تیرے پاپا کو گولی لگ گئی ہے۔ اتنی دیر میں جب میں نے پاپا کو ادھر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے پاپا ابھی تو ہم اوپر سے نیچے گئے ہیں ہمارے، میں کہہ رہی تھی پاپا چھوڑو وہ لگا ہوا ہے اس کو رہنے، تو کہتا ہے نہیں راہگیر اتنے زیادہ ہے، میلہ لگا ہوا ہے، لوگ نیچے لنگر بنا رہے ہیں، کسی کو لگ نہ جائے، کسی کو لگ نہ جائے، میں اس کو جا کے نا سمجھاتا میری داڑھی کی یا کر لے گا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ تو کتا ہے، وہ تو نا ایک عورت کے پیچھے آگے اس نے یہ سب کچھ کر دیا، اس کو نظر نہیں آیا کہ میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ تو میری کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، ایک عورت وہ تو خود ایک مطلب کہ وہ عورت تو کہلاتی نہیں ہے، وہ گندی سی عورت ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ گندی سی عورت ہے۔ ایک غلط کردار کی مالی خاتون جس کا کردار پہلے سے محلے میں یہ مشہور تھا اور وہ اس طرح کی واردات میں وہ لوگ پہلے سے ملوث تھے اور ڈیفینیٹلی پولیس اب تک ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ یہ بتائیں کہ پولیس کی جو کارروائی ہے، آپ کا جو کیس ہے وہ ابھی تک اسی طرح لٹکا ہوا ہے، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور کیوں نہیں کیس آگے چل رہا؟ مطمئن تو پہلے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیس کیسے چلاتے ہیں یا کیسے چلتا ہے، ہم نے جیسے پولیس والوں نے کیا ہم ان کے ساتھ ان کے مطلب کہ پیچھے پیچھے ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی بات کرتے تو کہتے ہیں کہ باجی آپ نا کسی کے پیچھے لگ کے نا ہمیں یہ بات آ کے کہتے ہو، تو ہمیں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہمیں شاید نہیں پتا، ہمیں آپ پہ یقین ہے کیونکہ آپ موقع پہ موجود تھے، آپ کو سب کچھ پتا ہمارے ساتھ زیادتی ہے، آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے، 25 منٹ کی ویڈیو تھی جہاں پہلے اس نے آ کے جھگڑا کیا ہے، جھگڑے کے ساتھ کب سٹارٹ ہوا ہے، کہاں پہ ختم ہوا ہے، کہاں پہ انہوں نے فائرنگ کیا، کتنے اس کے ساتھ آدمی ہیں، سب کچھ اس ویڈیو میں تھا۔ وقوع کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی محفوظ ہے، ساری ریکارڈز بھی، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں آگے بڑھا رہی اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ اتنے مہینے گزر گئے ہیں، 4 ماہ تک ابھی تک یہ قانون کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کو انصاف تو اب قسمت نصیب سے ہی ملے گا، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی آواز بلند کی جائے۔ اعلیٰ حکام کو کچھ پیغام اپنی طرف سے دینا چاہیں، کیا کہیں گی؟ اور کیمرے کی طرف دیکھ کے کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ نا ہمیں انصاف دلا دیں، ہم نا بچی ہیں اپنے باپ کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ پیار تھا، ہمیں صرف نا انصاف چاہیے تاکہ جیسے اس نے میرے باپ کو مارا ہے نا نیچے ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارا بس نہ چلتا، ہم لڑکے ہوتے نا شاید تو ابھی تک وہ مر چکا ہوتا، جیسے اس نے کیا، کیونکہ اسلام میں تو ہے خون کا بدلہ خون ہے، تو اگر ہم لڑکی ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتی ہیں، لیکن جتنا ہم کر سکتی ہیں اس حساب سے تو قانون پہ ہمارا یقین ہے، اگر وہ ہمیں انصاف دلوا دیں گے ٹھیک ہے، نہیں کرائیں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے بارگاہ میں تو کسی کی معافی نہیں ہے، اگر اس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، یہ تو کام اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو اس نے خود سے کر دیا ہے، تو ہمیں انصاف چاہیے، آپ ہمیں دلوا دیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ انصاف کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، اس ایک چھوٹے سے فکرے میں جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک مفہوم سما جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اگر اس جہان میں نہ صحیح تو اگلے جہان میں تو ضرور ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ ملزم ابھی تک فرار ہے، وہ خاتون جو اس جرم کا مرتکب ہوئی اور ساری وجہ بنی وہ ابھی تک فرار ہے، کوئی بھی قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکا۔ بہت ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، امید کر سکتے ہیں، ایک امید جو ہوتی ہے وہی کی جا سکتی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ان کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہدایت دے ہم سب کو۔ دعا کیجیے گا ان ماں کے لیے اور ان بچیوں کے لیے، 5 بچیاں جو اس وقت یتیم ہو چکی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی ہیں، انصاف کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔